اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا کی اپنے مومن بندوں میں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہو گیا سلیمان داؤد کا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہو گیا سلیمان داؤد کا۔ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، اور ان دونوں نے کہا اے لوگو، اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم ہر چیز دے دیے گئے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اللہ کا فضل ہے کھلم کھلا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے لشکر جنات کے اور انسانوں کے اور پرندوں کے، اور وہ پورے منظم اور منضبط تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حتیٰ کہ وہ آئے چونٹیوں کی وادی میں تو ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے ہنس کر کہا اور بولے میرے پروردگار مجھے اپنے اوپر قابو عطا فرما، میں شکر گزاری کروں تیری نعمت کی جو تو نے میرے اوپر انعام فرمایا ہے اور میرے والدین پر، اور میں کروں ایسے کام اچھے جن سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنے مہربانی سے صالح بندوں میں شامل فرما لے، اور مجھے اپنی مہربانی سے صالح بندوں میں شامل فرما لے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور ایک مرتبہ انہوں نے ایک پرندے کو حاضر نہیں پایا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، تو بولے مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، میں ضرور اس کو سخت سزا دوں گا اور یا اس کو ذبح کر دوں گا یا وہ میرے سامنے صاف اور واضح دلیل پیش کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، تو تھوڑی دیر ہوئی تھی تو اس نے حاضر ہو کر کہا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور میں ملک سبا سے ایک خبر لایا ہوں جو بالکل سچ ہے، اور میں ملک سبا سے ایک خبر لایا ہوں جو بالکل سچ ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، برادران اور ہمشیرگان، گزشتہ درس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد
کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی، لیکن ان کے دل میں تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کی اور مخلوق کو اپنی حکومت سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اور یہی حکومت بلکہ اس سے کم درجے کی حکومت فرعون کو عطا کی گئی، تو اس نے تکبر کیا، ظلم کیا، غرور کیا اور زمین میں فساد پھیلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، انہوں نے اس علم سے مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ ان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ ہم آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے کہ اللہ نے ان کو علم کس درجے اور کس طرح عطا فرمایا تھا۔ فرعون کو بھی حکومت دی گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایمان عطا کیا تھا اور ایمان کے ساتھ علم عطا کیا تھا، جس سے فرعون محروم تھا۔ معلوم ہوا کہ ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسانوں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مخلوق خدا سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایمان دل میں موجود ہو اور اس کے ساتھ علم بھی ہو تو یہ ایمان علم کو نافع بنا دیتا ہے، اور اگر ایمان دل میں موجود نہ ہو اور علم انسان حاصل کرے تو یہ علم انسان کو نقصان پہنچانے والا ہو جاتا ہے۔ اب اس قصے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے بھی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہدہد کو غیر حاضر پایا تو معلوم کیا کہ یہ ہدہد کہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چند خصوصیات سے نوازا تھا، ان میں سے ایک یہ کہ وہ پرندوں چرندوں کی بولی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ وہ چونٹی کی بات بھی سمجھ گئے تھے اور اس کو سن کر ہنس پڑے تھے۔ پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ اس لفظ سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بولیاں سمجھ لیتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اندازہ لگا دیتے تھے، جیسا کہ بعض وہ لوگ جو جانوروں کو پالتے ہیں جانوروں کے اشاروں کو سمجھ لیتے ہیں، یا علم حیوانات کے بعض ماہرین ہیں کہ جانوروں کی حرکات اور سکنات کو، ان کی خواہشات کو جان لیتے ہیں، بعض باتیں سمجھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ جانوروں کی بولی مکمل طور پر سمجھ سکتے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح انسان باہم گفتگو کرتے ہیں اور الفاظ سے اپنا ما فی الضمیر دوسرے کو بتاتے ہیں، اسی طرح جانور بھی، ان کی بھی ایک خاص بولی ہے، وہ ایک خاص بولی بولتے ہیں، اور ان کی آوازوں سے جس مفہوم کو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اپنا مقصد بیان کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جانوروں کی بولیاں ایک تخیلاتی چیز ہے جس کو قوت خیالیہ کے ذریعے سمجھنا ممکن ہے، اور حضرت سلیمان کو اللہ نے یہی قوت خیالیہ عطا فرما دی تھی، لیکن اس میں درست بات وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی، یعنی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کی بولیاں اسی طرح سے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی جس طرح ہم انسانوں کی باتیں سن کر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ان کا خصوصی کمال تھا، معجزہ تھا۔ البتہ نطق جو انسان کی صفت ہے، اس میں اور حیوانات کی بولی میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے ہدہد کا ذکر کیا ہے۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے جو زمین کے اندر موجود پانی کو پہچان لیتا ہے۔ اس قصے میں ملکہ سبا کا ذکر بھی ہے۔ سبا ایک قوم کا نام ہے، یہ ایک قحطانی نسل کی قوم کی شاخ ہے۔ ملکہ جس کا نام بلقیس بتایا گیا ہے، اس قبیلے کی بادشاہ تھی۔ کہا جاتا ہے اس کی حکومت ملک یمن کے جنوبی حصے پر تھی، معارب اس کا دارالحکومت تھا۔ اس
قوم کا دور حکومت 1100 قبل مسیح سے 550 قبل مسیح تک بتایا جاتا ہے۔ ملکہ سبا، جس کا نام یہود بلقیس بتاتے ہیں اور اہل حبشہ اس کا نام ماکیدہ بتاتے ہیں، اس کا تخت پلک جھپکتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا گیا تھا۔ اس کی تفصیلات جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ملکہ نے حضرت سلیمان کے خط کے جواب میں تحائف بھیجے تھے، جن کو قبول کرنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا ہم لشکر لے کر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ملکہ حاضری کے لیے چل پڑی ہے تو انہوں نے اس کے استقبال کی تیاریاں کیں اور انہوں نے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے اپنے سامنے حاضر کرنے کو کہا۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ابتداءً ایک جن نے، جس کو طاقت حاصل تھی، اس کو حاضر کرنے کی اجازت چاہیے اور کہا کہ میں اس کو آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک عالم نے اس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرنے کا دعویٰ کیا اور انہوں نے دیکھا تو وہ تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی تخت کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس کے تخت میں تبدیلی کر دی گئی۔ ملکہ وہاں پہنچی تو حضرت سلیمان نے اس سے معلوم کیا کہ اھکذا عرشک، یہ اس کی عقل کا امتحان تھا، کیا یہ تخت تمہارا جیسا ہے؟ اس نے بڑی سمجھداری کے ساتھ جواب دیا کأنہ ہو، گویا کہ یہ تو وہی ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا کیا تھا وہ کس درجے کا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کس شان و شوکت کی تھی۔ حضرت سلیمان کے علم کو اور ان کی حکومت کی شان و شوکت کو قرآن کریم کے انداز سے واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری نے جو عالم تھے، ملکہ کے تخت کو پلک جھپکتے حاضر کر دیا تھا۔ علم کے کمال کو آج تک جدید سائنس حاصل نہیں کر سکی ہے۔ جس درجے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم حاصل تھا، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں علم میں سائنس کو کتنا عروج اور کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اگر یہ کمال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوتا اور اس کو تخت کو اپنے علم کے زور پر حاضر کیا ہوتا تو ہم اس کو معجزہ کہہ دیتے، لیکن یہ کمال حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں بلکہ ان کے دربار میں موجود ایک ایسے شخص نے کیا تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ علم من الکتاب، اور الذی عندہ علم من الکتاب، یہ بات اس نے کہی تھی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور یہ علم من الکتاب کیا ہے؟ یہ کوئی سلیمان علیہ السلام کا کوئی سرکاری کتاب نہیں ہے یا کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھ دیا ہے۔ یہ صرف ان کا قیاس ہے، بلکہ علم من الکتاب سے مراد ہمارے نزدیک قوانین قدرت ہیں، جن میں قدرت کے اسرار پوشیدہ ہیں، جن کو سائنس معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آج تک ان اسرار کو معلوم نہ کر سکی۔ ممکن ہے دنیا جو ترقی کرے گی، سائنس کا علم آگے بڑھے گا تو انسان کا سائنسی علم اس درجے کو پہنچ جائے۔ قرآن کریم نے تو ہمیں بہت پہلے بتا دیا، سائنس اس کمال کو حاصل کر سکتی ہے۔ جس طرح آج وہ آوازوں کو الیکٹرانک ویوز کے ذریعے سے ہزاروں دور پہنچا رہی ہے،
آگے آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے وہ چیزوں کو منوان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ یہ سائنس علم کی بات ہے۔ قوانین قدرت کو اور قوانین فطرت کو سائنس جاننے کی کوشش کرتی ہے اور کر رہی ہے۔ جس حد تک جان چکی ہے وہ اس کی ترقی ہے، اور جو بھی جان نہیں چکی ہے اس کو وہ جان سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم سائنس کو اس درجے پہنچا دیا تھا۔ دنیا کے عجائبات کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان ہزاروں سال قبل کسی ایسی سائنسی ترقی کو حاصل کر چکا تھا جس کی حقیقت سے ابھی کئی سائنسدان ناواقف ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ علم تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا تھا۔ انشاءاللہ اس واقعے کو ہم مزید تفصیل سے آگے اپنے درس میں پیش کریں گے۔ فی الحال اس درس میں ہم نے آپ کو دو ہی باتیں بتائی ہیں کہ جانوروں کی بولی یہ بھی ایسی ہی بولی ہوتی ہے جیسا کہ انسان بولتے ہیں، منطق الطیر اور منطق الانسان۔ حالانکہ انسانوں کی بولی جانور نہیں سمجھ پاتے اور جانوروں کی بولی انسان نہیں سمجھ پاتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ملکہ اور یہ قوت عطا کی تھی، یہ کمال عطا کیا تھا۔ اور دوسری بات ہم نے آپ کو یہ بتائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے جو اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اس علم سائنس اس درجے پہنچ چکا تھا کہ وہ اشیاء کو، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے تھے اور پلک جھپکتے میں اس کو ادھر سے ادھر کر سکتے تھے۔ اور اس شخص نے جس نے ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکتے حاضر کر دیا تھا، اس علم پر عبور حاصل کر لیا تھا اور کمال حاصل کر لیا تھا، لہذا اس نے ایسا کیا۔ حالانکہ سائنس اس علم کو اب کھو چکی ہے اور ممکن ہے کہ قدرت کے قوانین کو دوبارہ سے تحقیق کرتے ہوئے انسان اس کمال کو دوبارہ سے حاصل کر لے۔ قرآن کریم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ انشاءاللہ آگے درس کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔